ہیں نا موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا، تو وزارت اس میں جب سے نہیں ہوگی تو پھر وہ کہیں گے جی ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے یہ مطالبہ بھی نہیں مانے گی، تو پی ایم کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا، عوام کو بتانے کا کچھ بھی نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ فیض الحسن ملک۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے آزاد، انہوں نے 101 سیٹ لی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 75 سیٹیں اور پاکستان پیپل پارٹی نے 54 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو اب جو جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے حکومت سازی کے لیے، پاکستان پیپل پارٹی کے پاس جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو وفد ہے وہ ابھی پہنچا ہے بلاول بھٹو جو زرداری ہاؤس ہے لاہور میں، اور وہاں پر ان سے ملاقات کی جا رہی ہے اور حکومت سازی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر رپورٹر تجزیہ نگار طارق عزیز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ اب جو حکومت سازی کے حوالے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور آج پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وفد پاکستان پیپل پارٹی کے پاس گیا ہے، تو ان کے کیا مطالبات ہوں گے پاکستان پیپل پارٹی کے، اور آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے؟ دیکھیں، سنگل لارجسٹ پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے آزاد کے بعد، ظاہر آزاد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، ان کو تو گورنمنٹ میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو باقی جو پارٹی ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھیں، پیپلز پارٹی ہے نون لیگ کے، تو اس میں نون لیگ کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں، تو ظاہر لارجسٹ پارٹی ہی اپنی حکومت بناتی ہے، پرائم منسٹر ان کا ہوگا۔ ابھی جو ملاقات ہے معلومات کے مطابق، اس ملاقات میں مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے وہ یہ تجویز پیش کرے گا کہ جی پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب ہوں گے، آپ اس کے اوپر جو ہے آپ ہم آصف علی زرداری سے وہ درخواست کریں گے کہ آپ ہماری مدد کریں، حکومت سازی میں تعاون کریں۔ تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن اگر نواز شریف وزارت عثمیٰ کے امیدوار نہ ہوئے تو یعنی ان کا ایک مطالبہ پہلے انہوں نے رکھ دیا تھا کہ نواز شریف پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، ظاہر وہ مطالبہ انہوں نے کسی بنیاد پہ یہ کہا۔ تو آج یہ وفد میں یہ تجویز یہی آئے گی کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہو جائیں، تو پیپلز پارٹی بھی یقینی طور پہ آپ کو وہ کہے گی جی نہیں بلاول ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ ہماری مدد کریں۔ تو الٹیمیٹلی ہونا یہ ہے کہ لارجسٹ پارٹی کو ہی ظاہر حکومت بنتی ہے، پرائم منسٹر ان کا ہوتا ہے، ان کی سیٹوں میں بڑا ڈفرینس ہے۔ اس کی 75 ابھی آپ کہیں نا مسلم لیگ نون کی، یہ تو 75 وہ ہیں جو الیکشن کمیشن سے اناؤنس ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ابھی جو آزاد 5-7 لوگ شامل ہوئے ہیں وہ چونکہ ابھی جب الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیں گے تب وہ ہوں گے، تو آلموسٹ ان کی 80+ کراس کر چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ اگر یہ 80+ ہو جائیں اور مخصوص نشستیں ڈالیں تو مسلم لیگ نون 115 پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات یقینی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ہی ہوگا۔ اب پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا، تو وزارت اس میں جب سے نہیں ہوگی تو پھر وہ کہیں گے جی ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں، کہ 10 سیٹوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پرویز علیہ صاحب نے بھی تو وزارت اعلیٰ پہ کی ہے، تو ان کی بھی جو ہے 10 سیٹیں ہیں، تو کاف لیگ کی بھی 8 سیٹیں ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کی بھی خواہش مند ہے، کیونکہ 70 کے بعد وہ پنجاب میں پینیٹریٹ نہیں کر سکی، اقتدار کا حصہ نہیں بن سکی، جس کو بڑا اس کا کوشش ہے، لیکن یقینی طور پہ پیپلز مسلم لیگ نون جو ہے یہ مطالبہ بھی نہیں مانے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون کی 150 کے قریب سیٹیں آلموسٹ پہنچ چکی ہیں، تو وہ 10 سیٹوں والوں کو کیسے وزارت اعلیٰ دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ مسلم لیگ نون کا جو بیس کیمپ ہے، ان کا گڑھ ہے پی ایم ایل این ہے، پی ایم ایل این کا جو گڑھ ہے وہ پنجاب ہے، تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ وہ نہیں دیں گے۔ تو ظاہر پیپلز پارٹی مطالبات جو میکسیمم رکھے گی، تو اس کے بدلے میں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو گورنر پنجاب کو عہدہ ان کو دے دیا جائے، سینئر وزیر پنجاب سے ان کو لے لیا جائے، قومی اسمبلی میں جو ہے اپنا اسپیکر ان کا ہو جائے، ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا کسی چھوٹے صوبے سے ہو جائے۔ تو یہ باتیں جو ہیں آج ابھی ملاقات میں یہ باتیں ابھی وہاں پہ اس پہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ سر، جیسے انتخابات ہوئے، جیسے کہ رزلٹ اناؤنس کیے گئے، رات کو کوئی اور امیدوار جیت رہا تھا، صبح جو ہے کوئی اور امیدوار جیت گیا، مگر ایک اچھی بات یہ ہے جو دیکھنے کو ملی ہے کہ جیسے کہ قمر زمان کہرا صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، انہوں نے اپنی ہار تسلیم کی، اور کچھ اور لوگ بھی ایم این ایز ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ہار گئے ہیں، اور جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو بھی اور امیدوار تھے وہ جیت رہے تھے، تو ان کا مینڈیٹ ہے، عوام نے ان کو منتخب کیا ہے، اور آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ اچھی روایت ہے جمہوریت کے لیے۔ تو اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ پتہ ہے کہ عوام کی میجورٹی تو وہ کھو چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ حکومت لیتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ امیدواران بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق جمہوریت کے لیے سر یہ کتنا رہے گا؟ یہ جو آپ نے بات کی، اس میں جو ہے نا مخالف کو برداشت کرنا، انتخابی نتائج تسلیم کرنا، اس میں اے این پی کا رویہ سب سے بہتر رہا ہے۔
آپ نے دیکھیں باقیوں نے سے مبارکباد دی ہے، جیسے اب خواجہ سعد حفیظ صاحب ہیں، قمر عثمان قیصر صاحب ہیں، حورس کا شیخ صاحب ہے، تو انہوں نے شکست تسلیم کی ہے. لیکن اے این پی کے جو امیر حیدر ہوتی صاحب تھے، انہوں نے شکست کے بعد پارٹی عہدہ بھی چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا جی میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں پارٹی کا عہدہ رکھوں، چونکہ ہم اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے اے این پی کی سمے بلوچ جو پشاور سے الیکشن لڑ رہی تھیں، تو ان کو بھی شکست ہوئی ہے. تو انہوں نے اس سے بھی بڑھ کے وہ اپنے جو ان سے مخالف تھا، ان کو جو جیتا ہے کینڈیڈیٹ، ان کے گھر جا کے انہوں نے مبارکباد دی ہے. تو ایک بڑا پازیٹیو سائن جو ہے اے این پی کی طرف سے ہے، پی ایم ایل کی طرف سے ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ انتخابی نتائج کو تسلیم کیا جائے. ملک ہمارا اس متحمل نہیں ہے کہ کوئی نئی لڑائی محاذ آئی، میں نہ مانوں انتخابات کا بائیکاٹ رزلٹ کا اور سڑکوں دھرنوں میں. تو وہ سیاست تمام پولیٹیکل پارٹیز نے میچورٹی شو کی ہے، جو کہ ملک کے لیے بہت اچھا ہے. ہماری اکانومی دیکھ لیں، باقی معاملات دیکھ لیں، ملک میں داخلی انتشار موجود ہے. بلوچستان کے حالات کافی حد تک خراب ہیں، جو میڈیا میں شاید یہاں سے نہیں آ سکے. تو ان حالات میں تمام سیاسی جماعتوں نے بڑی پولیٹیکل میجورٹی کا مظاہرہ کیا. یہ اچھی خوش آئند بات ہے. ابھی جو ملاقات میں اس میں بلوچستان حکومت کے اوپر بھی بات چیت ہوگی کہ نواز شریف صاحب نے یہ پیپلز پارٹی کو یہ تجویز پیش کریں گے، یہ تجویز پیش کی ہے کہ وہاں پہ جو مخصوص بلوچستان کے حالات ہیں، یہ مہنگ بلوچ والا جو دھرنا تھا، اور اس جو بلوچوں کے وہاں بلوچستان میں جو ہے انتشار ہے اور غم و غصہ ہے، تو اس کو ہم بیلنس کرنے کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ قربانی نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہمیں قربانی دینی چاہیے، اور جو ہے وزیر اعلیٰ جو قوم پرستوں سے لیا جائے. سر جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2/3 اکثریت کی باتیں کر رہی تھی، اور میاں نواز شریف واپس بھی آئے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما بھی کہہ رہے تھے کہ 2/3 اکثریت لے جائے گی پارٹی، کیونکہ ووٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف صاحب کا ہے، تو وہ ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی کس جگہ پہ لیگ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. یقیناً یہ ہے، میں اپنی سب سے پہلے میں اپنی بات کہتا ہوں. میں نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے سمپل میجارٹی لے لے گی. مجھے بھی یقین تھا، اور میں نے ٹویٹ بھی کہہ دیا. اور اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ میں نے کہا بندے کو سیکھنا چاہیے. مجھے جس دن رزلٹ آ گیا ان کو سمپل میجارٹی نہیں ملی، اور ان کو بہت کم سیٹیں ملی. اس کے باوجود میں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا، تاکہ میں اپنا ٹویٹ دیکھوں اور اس سے سیکھوں کہ آئندہ جو بات کرتے ہیں تو وہ میں نے دانستہ ڈیلیٹ نہیں کیا ہوا. تو یقیناً وہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں 2 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک تو پی ایم کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا، عوام کو بتانے کا کچھ بھی نہیں تھا. نواز شریف صاحب وہ بات کرتے تھے 2014 کی 15 کی، تو اس کے بعد ان کا جو ہے یہ 16 ماہ کی حکومت کا کوئی ذکر نہیں تھا. پھر انہوں نے بیانیہ اپنا بدلا. آپ ایک بات ملک صاحب آپ کو بھی سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اب پاکستان کے حالات اس قسم کے پہنچ چکے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس ہے، لوگ باشعور ہیں، لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو پارٹی ہے سینٹیمنٹ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو مسلم لیگ نون نے ایک تو اپنا بیانیہ بدل لیا، ووٹ کو عزت کی بجائے انہوں نے کہا جی کام کو عزت دو. اور وہ کوئی بیانیہ چلو وہ ووٹ کو عزت دو ختم ہو گیا تھا. اس کے علاوہ بھی کوئی اسٹرانگ کوئی مضبوط بیانیہ قوم کو نہیں دے سکے جس کے اوپر ووٹ مانگتے. تو ایک یہ ان کے پاس بیانیہ یقیناً نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے جلسے بھی بڑے کم کیے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ووٹر جو ہے وہ اگر ووٹ دیتا ہے تو نواز شریف کی فیس کو دیتا ہے. شہباز صاحب نے اگرچہ جلسے کیے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے ممکن نہیں تھا، تو وہ ان کی کمپین بھی اس حساب سے ویک رہی. سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اب بات کرنا پڑے گی، مل بیٹھ کر چلنا پڑے گا، یا جیسے کہ اب ان کی سیٹیں بھی ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب اپنی جو ان کی اہمیت یافتہ لوگ ہیں ان کو ہدایت کرتے کہ جی آپ مل بیٹھ کے حکومت سازی میں حصہ لیں، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہوگا، چونکہ ان کا اپنا کلیم اپنی جگہ پہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، پی ٹی آئی کو کی اہمیت یافتہ لوگوں کو شکست دی گئی ہے، رزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں. وہ اب بھی کلیم کر رہے ہیں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہم ہیں، تو ہم حکومت بنائیں گے. کے پی کے میں انہوں نے کہا جی ہم حکومت بنائیں گے، پنجاب میں ہم حکومت بنائیں گے، وفاق میں بھی ہم حکومت بنائیں گے. تو ان کا اپنا سٹینڈ موجود ہے، اس لیے ان کا ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل بیٹھیں. اور پھر جو عمران خان صاحب کا جو ایک بیانیہ ہے
غلط ہے یا صحیح ہے وہ وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دونوں شو ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ووٹ بھی دیا. اس کا ایک بیانیہ ہے کہ یہ نواز شریف پیپلز پارٹی نون لیگ پرانی جماعتیں ہیں 40 سال سے اقتدار میں ہیں, ملک کے لیے کچھ نہیں کیا, ملک تباہ ہو گیا, انہوں نے قرضے دیے ہیں, یہ اکانومی تباہ کر دی ہے. تو عمران خان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے, تو ان کا تو بیانیہ پھر وہ بڑھ جائے گا. بہت شکریہ ناظرین. طارق عزیز صاحب تھے, سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار بھی ہیں. ان کے مطابق یہی ہے کہ اب جو حکومت آگے بننی جا رہی ہے وہ ایک مخلوط حکومت بنے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی وزیر اعظم ہوگا, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے چانسز ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.